السلام علیکم ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں ایک سیاسی تاریخی شخصیت کے ساتھ جنہوں نے سیاست میں 50 سال سے زائد عرصہ گزارا ہے، اور وہ شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ایسے کہہ لیں کہ ان کی گولڈن جوبلی ہے سیاست کے حوالے سے، اور سابق صوبائی وزیر ہیں۔ کافی جو ہے وہ انہیں قلمدان دیے گئے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو اگر کراچی میں کسی دور میں مضبوط ہوا کرتی تھی تو انہی شخصیات کی وجہ سے تھی، اور وہ شخصیات ہیں حاجی مظفر علی شجرا صاحب۔ آج ہم ان سے گفتگو کریں گے کہ موجودہ سیاست کے حوالے سے، سندھ کے امن و امان کے حوالے سے، اور دیگر جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے۔ السلام علیکم حاجی صاحب۔ وعلیکم السلام سر، یہ بتائیے گا کہ موجودہ پاکستان پیپلز پارٹی اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی پیپلز پارٹی، ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی میں کیا فرق آپ محسوس کر رہے ہیں؟ وہ کیسی تھی، آج کی پیپلز پارٹی کیسی ہے؟ مہربانی آپ کی۔ اصل میں پیپلز پارٹی کے 3 باب ہیں، ایک شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا باب، ایک بے نظیر بھٹو صاحبہ کا، ایک جو ہے ابھی جو موجودہ پیپلز پارٹی ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو وہ لیڈر تھے کہ جو عوام کے ہمیشہ نمائندگی کرتے تھے اور عوام سے باتیں کرتے تھے۔ آخر میں بھی کہا کہ میرا کیا قصور ہے کہ میں اگر لوگوں کی خدمت کرتا ہوں تو میرا کیا قصور ہے، اور اسی لوگوں کی خدمت کے کرتے کرتے ان کو پھانسی شہید کیا گیا، ان کو پھانسی دی گئی، شہید کیا گیا۔ اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جیسی شخصیت آئی واپس، اس نے بڑی جیل کی صحبتیں کاٹ کے ایک بڑی لیڈر بنی، اور جس وقت 87 میں یہ واپس پاکستان میں آئی تو ہم اس کو ایئرپورٹ لینے گئے تھے، اور ایئرپورٹ سے لے کے ابھی تک 1913 تک میں محترمہ شہید راجہ رانی کے ساتھ تھا۔ محترمہ کی یہ عادت بہت اچھی تھی کہ اپنے ورکروں کو کبھی بلاتی نہیں تھی، اپنے ورکروں سے پوچھتی تھی کہ آپ نے کیا 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 نہیں کیا، اور نوکریاں بھی ایسے دے دی جیسے کہ مفت میں کوئی چیز بک رہی، مفت میں دے رہی تھی تاکہ لوگ غریب عوام خوشحال ہو جائے۔ بے نظیر صاحبہ کا پہلے کا دور، 93 کا دور، اس کے بعد میں دور جتنے بھی آئے، محترمہ صاحبہ نے کھلے دل سے نوکریاں دی غریبوں کو، اور اس لیے نوکریاں دی کہ غریب کے بچے کو اپنا بچہ سمجھتی تھی۔ اور جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ایگزائل میں تھی تو ہمارا بھائی دبئی میں تھا، وہ ہمارے پاس دبئی میں وہ آتی تھی، ہمارا بھائی بھی وہاں دبئی UAE کا صدر تھا، تو بھائی سے اور ہم سے جتنی خدمت ہو سکی تھی محترمہ صاحبہ کی تھی، اور محترمہ اس خدمت کے بدلے میں مجھے کئی دفعہ کہا تھا کہ آپ کو میں بہت آگے دیکھنا چاہتی ہوں۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ یہاں جب بلاول ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تھے، محمد بشت لاشاری جو پہلے کسی زمان میں وزیر تھا کچی آبادی کا، وہ آیا، اور اس نے، میں کراچی ڈویژن کا صدر تھا، میں بیٹھا ہوا تھا بے نظیر صاحبہ کے ساتھ، تو انہوں نے آ کے کہا کہ بی بی کراچی میں کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، کراچی میں کوئی پروگرام نہیں ہو رہا، کراچی میں کچھ نہیں ہو رہا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی خدمت کروں، پارٹی کی خدمت کروں۔ تو بی بی نے ہنس کے بولا کہ محمد بھائی صاحب آپ کی بڑی مہربانی، لیکن آپ جا کے پہلے کونسلر کی الیکشن لڑیں، اور کونسلر الیکشن جیت کے آ جائیں، پھر میرے ساتھ بات کرنا۔ باقی رہا جہاں تک حاجی مظفر شجرا صاحب کا تعلق ہوتا، حاج حیدر کا تعلق، تو یہ میرے دونوں کرنل اور جنرل ہیں، یہ جیسے کریں گے میں ان کے ساتھ کھڑی ہوں۔ آپ کو لقب دیا؟ مجھے لقب دیا کرنل جنرل کا۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ محترمہ ہمیں اتنا اپنا سمجھتی ہیں۔ محترمہ کی عادت تھی کہ ہمیشہ دوسروں کو اپنا بنانا ہے، کیا اس کا ایک ڈھنگ تھا، اس کے پاس ایک جادو تھا۔ مثال کے طور پہ آپ سے ملتی تھی تو آپ کو کہتی تھی یہ کام کرو، آپ یہ کام کرو، یہ کام کرو، ایسے کرو، ایسے کرو۔ مجھے بھی کہتی تھی کہ بھائی آپ ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو، ڈائریکشن دیتی تھی آپ کو ایک راستے پہ چلانے کے لیے۔ ایک دفعہ میں نے میٹنگ کا ٹائم مانگا تو انہوں نے کہا آ جاؤ،
میں بلاول ہاؤس میں گیا تو بلاول ہاؤس کے ایک سائڈ پہ آفس تھی، تو میں جب وہاں پہنچا تو مجھے بولا کہ شجاع صاحب خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں. مجھے وہاں سے اٹھایا، بولا کمرہ یہ بگ ہوتا ہے، ہماری باتیں سنتے ہیں لوگ، اس لیے ادھر آؤ. باہر سیڑھی پہ خود بیٹھی اور مجھے کہا نیچے زمین پہ بیٹھو. میں زمین پہ بیٹھا، وہ سیڑھی میں بیٹھی، مجھے کان میں ایک بات کی جو مجھے ابھی تک یاد ہے، وہ کسی کو بتا نہیں سکتا کہ اس نے مجھے کیا کہا، لیکن وہ اتنا مجھے اپنا سمجھتی تھی کہ کانفیڈینشیل بات بھی مجھے بتاتی تھی. پھر جب دبئی میں ہوتے تھے تو ہم بھی ہر 3 مہینے کے بعد جاتے تھے. اور 3 مہینے کیوں جاتے تھے؟ اس لیے کہ مجھے انہوں نے زیبسٹ کا ادارہ دیا تھا. گھاروں میں نے سنبھالا، حیدرآباد میں نے سنبھالا، کراچی میں نے سنبھالا، اسی طرح میر پور خاص میں نے سنبھالا. تو ہر 3 مہینے کے بعد وہ میٹنگ کرتی تھی. ایک دفعہ ایک عجیب قصہ میں بتاؤں آپ کو کہ ایک میٹنگ میں اشرف عباسی صاحب اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دے، اس نے کہا کہ بی بی دیکھو نثار کھوڑو صاحب نے ایسا ظلم کیا کہ فلاں کھوڑو کو آپ کی کانسٹیٹنسی میں آ کے انہوں نے شامل کرایا آپ کے علاقے میں. تو بی بی اتنا غصے میں ہو گئی، اتنا غصے میں ہو گئی کہ میں نے دیکھا اس کا منہ اتنا سرخ ہو گیا. تو پھر میں نے ہاتھ اٹھایا تو بی بی نے مجھے ایسے اشارے میں کہا کیا ہے؟ میں نے کہا بی بی نثار کھوڑو صاحب نے نہیں کیا. بولا آپ کو کیسے پتا؟ میں نے کہا مجھے پتہ ہے، میں زمیندار آدمی ہوں اور مجھے ہر بندے کا پتہ ہے سندھ میں پوری. تو میں نے آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ نثار کھوڑو نے یہ چیز نہیں کی ہے. پھر اتفاق سے 3 مہینے کے بعد پھر ہوئے تو پھر اشرف عباسی صاحبہ وہ عورت تھی جو بی بی اپنا کمرہ خالی کر کے اشرف عباسی صاحب کو دیتی تھی دبئی میں کہ وہ اس میں رہے، خود جا کے نیچے رہتی تھی. تو اس کی اتنی عزت کرتی تھی. پھر اس نے ہاتھ اٹھایا کہ بی بی دیکھا نثار کھوڑو نے یہ کیا. تو پھر میں نے کہا کہ بی بی نثار کھوڑو صاحب نے یہ سب کام نہیں کیا، نثار کھوڑو نے نہیں کیا. تو مجھے ڈانٹ دیا کہ بھائی آپ کیوں کہتے ہو ایسے، آپ کو لاٹ کھانے کا کیا پتہ؟ میں نے کہا بی بی مجھے جو پتہ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں. خیر پھر تیسری میٹنگ ہوئی 3 مہینے کے بعد. تو پھر مجھے کہا کہ شجرا تم صحیح تھے، میں غلط تھا. ریئلائز کیا صاحبہ نے، ریئلائز کیا اور مجھے ایکسکیوز کیا مجھ سے. اتنی بڑی بات ہے. تو موجودہ کیسے سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی جو موجودہ قیادت ہے؟ وہ تو بے نظیر شہید تھی، آپ کو سنتی تھی، کارکنوں کو دھیان دیتی تھی. اب سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا کہ پیپلز پارٹی میں کوئی کارکنوں کو سننے والا نہیں ہے؟ سر ابھی تو میں نے کہا کہ تیسرا شروع ہوا ٹینور. تو میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں جو کہ خاص ہے، امپورٹنٹ ہے. ایک دفعہ دبئی میں تھا، میرا نہیں صاحب تھا اور بھی تھے بندے بیٹھے وہاں پہ ٹیبل پہ، کھانے کی ٹیبل پہ. بی بی صاحبہ اپنی کرسی سے اٹھیں، چاول کی ٹرے لے کے میرے پاس آئے کھڑے ہو گئے کہ بی بی شجرا چاول نکالو. تو میرا تو ہاتھ کانپنے لگا اور میں سوچا کہ بی بی کیا کر رہی ہو آپ؟ بیٹھے ہیں. میں نے کہا بولا نہیں چاول نکالو. تو ٹرے لے کے کھڑی ہو گئی. جس طرح میں نے 2 چمچے 3 چمچ نکالے اپنے پلیٹ میں تب تک کھڑی رہی. مجھے پھر آفتاب شعبان کو بولا. تو اتنی بڑی لیڈر جو اتنا، اور ابھی دیکھ رہے ہیں کہ آفتاب شعبان میرانی کو بلال ہاؤس میں گھسنے نہیں دیا جا رہا. وہ آفتاب شعبان میرانی تھا. آفتاب شعبان میرانی ایک اساسہ ہے پیپلز پارٹی کا، لیکن ان کی بھی کوئی قدر کوئی نہیں کرتا. بہرحال اب تو ٹینور آیا ہے. اب تو اللہ بچائے پیپلز پارٹی سے، اللہ بچائے پیپلز پارٹی والوں سے، کیونکہ اتنا خراب ٹینور میں نے پوری زندگی میں نہیں دیکھا. حالانکہ میں زمیندار ہوں اپنے علاقے کا، اور ہماری زمینیں بہت بڑی زمینیں تھیں شکارپور ڈسٹرکٹ میں. تقریباً 1.5 لاکھ ایکڑ ہمارے پاس ہوتی تھی. اور انگریز صاحبان جو تھے ہمیں انہوں نے وردی دی تھی اور ایک بلے دیے تھے. ہم 6 مہینے کسی کو سزا دے سکتے تھے. ابھی زمینیں ہمارے پاس نہیں ہیں کیونکہ وہ ہماری فیملی بیچ کے چلی گئی. میری کچھ زمینیں باقی ہیں. بہرحال وہ تو الگ مسئلہ ہے. لیکن پیپلز پارٹی موجودہ جو پارٹی ہے وہ تو سوائے پیسے کے اور بات کوئی کرتی نہیں. آپ کشمیر سے لے کے کراچی تک جائیں تو نہ روڈ ہے، نہ رستہ ہے، نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے. ادارے سب تباہ ہیں. ادارے سب تباہ ہیں. کوئی کام کرنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پریس کنٹرول نہیں ہے، کوئی اسکول کھلا ہے نہیں کھلا ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے.
हर चीज़ बिक रही है। हर चीज़ बिक रही है। अभी लास्ट टाइम जो इसका एग्ज़ाम हुआ था पब्लिक सर्विस कमीशन का, मैंने मैसेज चलाया था कि सिंध गवर्नमेंट ऑन सेल। सारी दुनिया ने वो मैसेज देखा। और वो सेल क्यों थी कि 2 करोड़ में DSP की पोस्ट, 2 करोड़ में SDM की पोस्ट, 1 करोड़ में सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट, 60 लाख में डॉक्टरों की पोस्ट। अब ये इंजीनियरों की पोस्ट 60 लाख रुपए में, जो जिन्होंने पैसे दिए उनको उन्होंने, हालांकि ये जो टेस्ट होते हैं ना, ये सब बकवास है। इनको कहा जाता है कि भाई वो टेस्ट जो है ना आप ले लो भली, लेकिन जिनको पास करना होता है वो उनको टेस्ट वालों को कहा है कि घर आके उनको पास कर दो फलाना बंदे को। ये टेस्ट वेस्ट आजकल बेकार है। ये सिर्फ खाओ पियो और मज़े उड़ाओ, ये बात है। पीपल्स पार्टी में अभी न कुछ बात है न कोई तमीज़ है। हम खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैंने पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा। ये 24 में मैं जीता हुआ था, लेकिन DC और SDM और पुलिस ने मिल के मेरे वोट फाड़ दिए। और मैंने वो दिखाया भी सही फेसबुक पे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। लोग कहते हैं आप कोर्ट क्यों नहीं जाते? कोर्ट में जाओ तो 5 साल कोर्ट में केस चलता है और टेन्योर गुजर जाता है, इसलिए मैं कोर्ट में नहीं गया। बहरहाल अब जो पीपल्स पार्टी है, अब उन्होंने ये काम किया है कि जितने सीनियर्स थे उसको निकाल दिया है। जैसे मंजूर वसान हुआ, आगा सराद दुरानी हुआ, पीर मज़ारक हुआ, मक्सी साहब हुआ, इनको इतना दबाया हुआ है, इतना तंग किया हुआ है कि वो मजबूर होकर बैठे हुए हैं, क्योंकि हुकूमत एक ज़ालिमों की है। हुकूमत ऐसी है कि जिसको चाहे मरवा देती है, जिसको चाहे रख देती है, जिसको चाहे वो कर देती है। तो यहाँ पे ये सिस्टम चल रहा है जो कि अच्छा नहीं है। शुजरा साहब, आपकी मदर पार्टी जो है वो पीपल्स पार्टी है। यकीनन ये आपके लिए कठिन फैसला होगा कि पीपल्स पार्टी से राय जुदा कर लें। तो वजह क्या थी कि आपने पीपल्स पार्टी को खैराबाद किया? क्या वजह थी जिसकी वजह से आपने इतना अरसा पीपल्स पार्टी को दिया? शुरू से आपकी जमात रही और उसको ऐसे ही छोड़ दिया और चले गए पीपल्स पार्टी? असल में मेरी तबीयत थोड़ी मुख्तलफ है। मैंने चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम में तकरीबन 3,500 टीचरों को पकड़ा था, जिन्होंने किसी ने 20 लाख, किसी ने 30 लाख, किसी ने 40 लाख गवर्नमेंट के खाए थे। तो मैंने उनसे रिकवर किया, 1 अरब 33 करोड़ रुपए रिकवर करके खजाने में डलवाया था। और मैं इंस्पेक्शन करने जाता था तो मैं ऑफिसरों को कहता था, खुदा के वास्ते पाकिस्तान के लिए कम से कम 1 घंटा सोचो, 1 घंटे के लिए पाकिस्तान की खिदमत करो, नहीं तो फिर मैं आपको जेल में डाल दूँगा। इस तरह मेरा ये कहना होता था। तो इन लोगों को बुरा लगा और वो उन्होंने जाके जरदारी साहब को बोला कि शुजरा साहब तुम्हें जेल में डाल रहे हैं, आप कहते हैं पैसा कमाओ, आप कहते हैं पैसा कमाओ। मुझे भी कहा गया कि पैसा कमाओ। तो फिर मैंने उनको कहा कि पैसा मैं नहीं कमा सकता, इसलिए मैंने पार्टी को खैराबाद कह दिया। कौन से अच्छे ऐसे काम थे? आपने पहले भी काफ़ी मर्तबा बताया कि यहाँ पर जो हिंदू कम्युनिटीज़ थी, ईसाई थे, क्रिश्चियन थे, या एदी था या बिल्किस एदी थी, उनके पास जाते थे, उनको इनामात देते थे, केक काटते थे। अब कौन से ऐसे कारनामे आपने सरअंजाम दिए उनके अलावा, जो कराची के हवाले से, सिंध के हवाले से कि आपने खिदमत की, वो कुछ हमें बताएंगे, शेयर करेंगे? सर, मैं जब प्रेसिडेंट था तो मेरी सभा बाहर होती थी, और क्योंकि मैं सियासी आदमी था तो मैं काम सियासत का भी करता था और साथ में ऑर्गेनाइजेशन को भी ठीक किया। मैंने ऐसी जगह पे गया हूँ जहाँ पे पीपल्स पार्टी का नाम निशान में नहीं था। मैंने वहाँ जाके पीपल्स पार्टी का झंडा गाड़ा। और फिर जिन जिन लोगों के त्यौहार होते थे, मिसाल के तौर पे हिंदुओं के त्यौहार होते थे, मैं मंदिर में चला जाता था, हिंदुओं के त्यौहार में उनको केक पेश करता था कि बीबी साहबा ने आपके लिए भेजा है। हालांकि बीबी साहबा को पता ही नहीं होता था ये उसने केक भेजा है। या आगा खान का कम्युनिटी का जो फेस्टिवल होता था, मैं वहाँ पहुँच जाता था, केक लेके कहता था मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब ने दिया।
یا ادھی صاحب کو میں نے جا کے کیش دیا تاکہ اس کو بتایا کہ بیوی نے آپ کو یاد کیا، سلام بولا ہے، یہ کیک بھی آپ کو سالگرہ کا دیا ہے۔ اس طرح پارسیوں کو، اس طرح آغا خانی کو، اس طرح بوریوں کو میں نے اکٹھا کیا اور پیپلز پارٹی مضبوط ہو گئے۔ 511 کونسلر میں نے جیتے تھے اور 8 ناظم جیتے تھے۔ یہ صرف میری کوشش تھی۔ ایک بات بتاؤں آپ کو کہ میں 20 گھنٹے پیپلز پارٹی کا کام کیا ہے۔ میں نے 20 گھنٹے، صرف 4 گھنٹے سویا تھا۔ اور ایک دفعہ کی بات ہے کہ میری چھوٹی بچی تھی، اس کو 103 104 بخار تھا، مجھے پتہ نہیں تھا، میں پیپلز پارٹی کی خدمت کر رہا تھا۔ رات کو واپس آیا تو میری گھر والی رو رہی تھی۔ میں نے کہا کیا ہوا، خیریت ہے؟ بولا تمہاری بیٹی تو جا رہی ہے۔ میں نے کہا کیسے، کیا ہوا؟ بولا دیکھو بخار کتنا، 104 بخار تھا اس کا۔ میں نے اس وقت مڈ ایسٹ ہوتا تھا یہاں پہ کلفٹن پہ، وہاں اس کو لے کے مڈ ایسٹ میں نے داخل کرایا ہے، تو اللہ اس کو حیاتی تھی، وہ بچ گئی۔ تو میں اپنے گھر والوں کو، میری وائف کو ہمیشہ شکایت ہوتی تھی کہ آپ 12-1 بجے آتے ہیں، صبح 9 بجے جاتے ہیں، صبح 12-1 بجے آتے ہیں، ہمارے گھر کے مسائل ہیں، کون دیکھا؟ میں نے کہا آپ بیٹھی ہو، آپ کام کرو جتنا کر سکتی ہو۔ ان کو شکایت تھی، میں نے رشتہ داروں کو شکایت تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے دیکھو نا پیپلز پارٹی کی اس طرح خدمت کی کہ ایک مچھی والے غریب بندے کو میں نے اپریزر کسٹم بنایا۔ کون دیتا ہے پیپلز پارٹی میں ایسی؟ ہاں، سرکاری ملازمات تو ابھی بک رہی ہیں، وہ تو اب تو بک رہے ہیں، لیکن اس زمانے میں بھی یہ پوسٹ ہر کوئی اپنے بھتیجے کو، بھانجے کو، چاچے کو دیتا تھا، فیملی کو دیتا تھا، اتنی بڑی پوسٹ۔ وہ بندہ کروڑ پتی ہو گیا ہے، لیکن ہم نے تو نیک نیتی ایمانداری سے کام کیا۔ پھر یہ لوگ آ گئے لینڈ گریبر ابھی بھی اس میں ملی میں جتنے بھی بندے ہیں ان کے پیپلز پارٹی کے ایم پی ایم این اے سب لینڈ گریبنگ کا کام کرتے ہیں، 2 نمبری کام کرتے ہیں، اور 2 نمبری کام کر کے جو پہنچاتے ہیں اوپر۔ کوئی بندہ ایسا اچھا نہیں، سوائے ایک کا تھا کہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو پیپلز پارٹی کے لیے سوچے، پیپلز پارٹی کے لیے کام کرے۔ اب پیپلز پارٹی کا زوال ہے۔ زوال اس لیے ہے کہ زرداری صاحب تو خرید و فروخت کر کے سب کو چپ کرا دیتا ہے، لیکن زرداری صاحب کی عمر، اللہ تعالیٰ اس کو عمر دے، لیکن کب تک دے گا؟ جب تک یہ زندہ ہے، جب تک پیپلز پارٹی رہے گی۔ جب زرداری صاحب کا انتقال ہوا تو پھر دیکھنا آپ کہ پیپلز پارٹی 3-4 دھڑوں میں بٹ جائے گی۔ شجرا صاحب، آپ نے ایک کام کیا عبداللہ شاہ کے ساتھ جو سابق وزیر اعلیٰ ہے اور موجودہ وزیر اعلیٰ ان کے بیٹے ہیں، ان میں موازنہ کریں کہ عبداللہ شاہ کیسا تھا اور ان کا بیٹا کیسا ہے؟ عبداللہ شاہ گریٹ آدمی تھا، وہ ملنگ آدمی تھا۔ وہ اس کا بھائی کا مرڈر ہوا، ایم کیو نے مارا۔ ہم نے صبح فون کیا کہ ہم آنا چاہتے ہیں دعا کے لیے، تو مجھے کہا شجرا ابھی نہیں آنا۔ میں نے سمجھا پتہ نہیں کیوں کہہ رہا نہیں آنا۔ 3 دن کے بعد جب اس کا بدلہ لیا اس نے، پھر مجھے فون کیا کہ شجرا ابھی آ جا دعا کرنے۔ تو اتنا اچھا آدمی، اتنا مدد کرنے والا آدمی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک دفعہ آئے صبح کو 7 بجے، اس نے مجھے فون کیا کہ بھائی شجرا کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا سر میں سو رہا ہوں۔ بولا یار ادھر آ جاؤ۔ میں نے کہا آپ کی تو اللہ تعالیٰ نے نیند خراب کی، ہماری نیند کیوں خراب کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یار سچ بول رہے ہو آپ، لیکن آپ آ جاؤ۔ میں گیا تو اس نے کہا کہ یہ سپر ہائی وے کا ٹھیکہ جو ہے آپ لے لو، اس میں 40-50 ہزار روپے آپ کو مل جائیں گے۔ آپ نے کبھی کوئی پیسے کا کام نہیں کیا تو آپ آئندہ الیکشن کیسے لڑو گے؟ میں نے کہا سر میں کیسے لوں سپر ہائی وے کا ٹھیکہ؟ بولا ارے چریا مجھے بولا ارے چریا کسی کو بولو۔ میں نے کہا سر کس کو بولو؟ بولا یار وہ بھگوان داس چاولہ آپ سے گاؤں کا ہے، کشمیر کا ہے، اس کو بولو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے سر۔ میں نے دل میں سوچا کہ ابھی 50 لاکھ کیا کروں گا، کیسے ہوگا، کیا ہوگا۔ اتنے میں کسی نے بولا کہ آپ ایک وزیر آیا ہے۔ میں نے سمجھا کہ کون ہے؟ بولا پتہ نہیں، دیکھو۔ نوکر کو بولا نیچے بٹھاؤ میں آتا ہوں۔ وہ سائیں قائم علی شاہ کا بھانجا تھا، وزیر تھا اس کا یوتھ کا، وہ آیا جی یوتھ افیئر کے وزیر تھے پرویز علی شاہ صاحب۔ وہ آیا آ کے کمرے میں بیٹھا، میں گیا، میں نے کہا سر کیسے خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک؟ چائے بائے پلائی؟
تو بولا یار شجرا تمہارے میں کام پڑ گیا. میں نے کہا حکم کرے سبجیکٹ جو بھی ہو. کہ میں سید ہوں, میں نیچے جا کے بیٹھتا ہوں. وہ پہنتا تھا کپڑا گلے میں رکھتا, شال پڑتا تھا. وہ شال مجھے کہا کہ میں پاؤں پہ رکھتا ہوں, آپ کو میرا کام کر دو. میں نے کہا سر میرے اگر بس میں ہوا تو میں انشاءاللہ کر دوں گا. بولا نے وعدہ کرو آپ مجھے یہ کام کر کے دو. جب میں نے کہا وعدہ ہے, تو پھر اس نے کہا کہ یہ سنا ہے ٹھیکہ عبداللہ شاہ نے آپ کو دیا ہے. میں نے کہا جی سر دیا ہے. بولا ہمارے بچے رل جائیں گے اگر آپ نے یہ ٹھیکہ لیا تو. میں نے کہا سر اس میں بچوں کی کیا بات ہے. بولا ہم غریب آدمی ہیں, ہمارا گزر سفر اسی پہ ہے. اس وقت اس کا بھائی جاوید شاہ ٹھیکیداری کرتا تھا. تو جاوید شاہ کو کرتا ہے ٹھیکہ اٹھاتا ہے, آپ مہربانی کریں اس کو دے دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے سر آپ لے لو. میں نے اس وقت مطلب ٹھیکیداری کا سسٹم نہیں چل رہا تھا جو اب چل رہا ہے, گند پہلے نہیں تھا. سر اب تو ٹھیکیداری کا سوال پیدا نہیں تھا. اب تو ٹھیکیداری سے اور بات اوپر ہو گئی سسٹم. ہاں پیسہ دو کام کراؤ, کوئی بھی کام ہو پیسہ دو. میں نے بتایا نا یہ پبلک سروس کمیشن کا یہ حال ہے. اگر آپ کا کام مختار کار میں ہوگا, اب ظلم تو یہ ہے مثال کے طور پر انٹیریئر میں کوئی زمین بیچتا ہے, اپنے زمین بیچنے کے سرٹیفکیٹ کا 1-2 لاکھ مختار کار کو دیتا ہے, تب جا کے اس کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے. تو یہ حشر ہوا ہے, ہر جگہ کرپشن, ہر جگہ کرپشن. کوئی ان کا وہ نہیں ہے, باہر دینے کا کوئی چیز نہیں ہے. عوام کی کوئی سہولت کے لیے کام کرنا نہیں ہے, کیونکہ عوام بھی تو ایسے ہی ہے نا. عوام بھی تو آخر میں آ کے کہتی ہے کیا کریں سے ہم کہاں جائیں ووٹ دیں گے ان کو. حالانکہ ویسے آپ آج فیس بک کھولو تو اس کے ماں بہنوں کی گالیاں دے رہے ہیں. ہاں ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں. پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر نون لیگ میں آپ چلے گئے ہیں, تو یہ تجربہ آپ کو کیسا رہا کہ نون لیگ بھی تو پیپلز پارٹی کے ڈنگر پہ چل رہی ہے, فرق تو دونوں جماعتوں میں کوئی خاص نہیں تھا. سر میرا جو اصل خیال تھا کہ مسلم لیگ میں جاؤں گا اور سیٹ جی کے انشاءاللہ تعالی وزیر بنوں گا. جب وزیر بنوں گا تو لوگوں کی خدمت کروں گا. گڈ. مجھے دل میں یہی خیال تھا. مجھے یہ خیال نہیں تھا کہ وہ اس میں جاؤں گا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. میں نے پہلے بھی کبھی کچھ نہیں کمایا تو اب بھی کیا ہے, تو اس ذہن سے میں آیا تھا. اب بھی ورکر بیچارے کہتے ہیں کہ صاحب آپ آتے کیوں نہیں. میں نے کہا یار کس منہ سے آپ کے پاس آ جائے, جب دے نہیں سکتے آپ کو تو کیا لے کے آ جائیں. آپ کی آ کے چاہے اور خرچہ کرائیں گے, کیا فائدہ ہے اس میں. اس لیے کہ کچھ دینے کا وقت آیا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کے پاس بیٹھیں گے. نون لیگ کو اسپیس بھی تو سر نہیں دیا جا رہا ہے. یہاں سندھ میں گورنر بھی نون لیگ کا نہیں لگا, بشیر میمن جو صدر ہیں آپ کے, اور اسپیس تو نہیں دیا جا رہا ہے نون لیگ کو, تو پھر کام کیسے ہوں گے. سر نون لیگ میں یہی خامی ہے کہ انہوں نے سندھ کو نگلیکٹ کیا ہوا ہے, سندھ کو نہیں سمجھتے. اور سندھ میں بڑا ووٹ ہے نون لیگ کا, ایمانداری سے کہہ رہا ہوں. ہم نے 2-4 میٹنگیں کی ہیں تو بہت سارے لوگ آ رہے تھے. حالانکہ ان کو لوگوں کو بیچاروں کو کچھ ملا نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ آ رہے تھے. سندھ میں اگر مسلم لیگ اپنا کچھ جمانا چاہتی ہے قدم, تو پھر ان کو تھوڑا بہت سندھ کو دینا چاہیے. کم سے کم 2-4 ایڈوائزر, 2-4 اسپیشل اسسٹنٹ, دوسرے وفاق کے اتنے محکمے خالی پڑے ہیں وہ دیں, تاکہ کچھ کام ہو. بالکل. ابھی جب ان کی حکومت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ ہوا وہ ہوا وہ ہوا, لیکن یہاں پہ تو ایسا چیز ہے نہیں. یہاں تو ہر چیز بکتی ہے. شجرا صاحب, سندھ کے اندر کافی مسائل ہیں. پانی کا مسئلہ ہے, امن و امان کا مسئلہ ہے, صحت کا مسئلہ ہے, تعلیم میں تو بالکل ہی ہم پیچھے چلے گئے ہیں. تو ذمہ دار کس کو ٹھہراتے ہیں؟ 4 باری انہوں نے لے چکے ہیں, ابھی سمجھتے ہیں کہ ان کو کام کرنے کی ضرورت ہے. سر یہ مجرم ہے پیپلز پارٹی والے. اگر نواز شریف یلو ٹرین وہاں لا سکتا ہے. کراچی یقین کرو کوئین آف دا ایشیا کہلاتی تھی کسی زمان میں, اور رات کو دھلتی تھی. تو اس کراچی کو ان ظالموں نے کھنڈر بنا دیا. سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہے, پانی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, درخت کاٹ دیے گئے. کوئی بھائی آپ باہر نکلو کچھ بھی کر لو, کوئی آپ کو نہیں کہتا. آپ جام سازک کی پل دیکھی ہے آپ نے, اس کی سائڈیں اکھاڑ کے لے گئے لوگ.
लोहा निकाल के ले गए। अब रात को लाइट जलती है। लाहौर में मैं गया तो लाइटें भी जल रही थी, पानी भी था, गाड़ियाँ भी चल रही थी, आबशार चल रहे थे, सब चल रहे थे। और मुझे बताया कि ये अंडर पास जो बनाया है 19 दिन में उन्होंने बनाया है अंडर पास। इस तरह अगर काम, अभी भी जो बारिश हुई 3.5 घंटे में मरियम नवाज साहिबा ने पूरा पानी लाहौर का निकला दिया। हालांकि वहाँ पे 200 मिलीमीटर बारिश हुई थी, यहाँ तो 10 मिलीमीटर बारिश होती है तो लोग डूबते रहते हैं, कोई पूछता नहीं है उनको। गटर उबल जाते हैं, गाड़ियों का पहिए टूट जाते हैं, कोई पूछता नहीं। कराची के साथ तो जुल्म है। अमन सिंध का तमाम ख़राब है, लोग जा नहीं सकते, डाकू राज है, और इस राज के पीछे कौन समझते हैं कि सर ये भी पीपल्स पार्टी से मुनव्वस है 100%, क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी चाहती तो आज ही ख़त्म हो सकता था। कश्मीर में जितने बड़े बड़े ज़मींदार हैं उनको दो बातें करें कि भाई अगर आप ये डाकू राज ख़त्म नहीं करते तो हम आपको टिकट ही नहीं देंगे, तब भी ख़त्म हो सकता है। खामखा इतनी हर दफ़े 4 अरब 3 अरब पुलिस को मिलते हैं या रेंजर्स को मिलते हैं कि भाई जाके अमन कायम करो। खामखा 3-4 अरब वो डाकुओं को देते हैं, वो चुप करके बैठ जाते घर पे, वो डाका नहीं करते। तो इस तरह की गलत पॉलिसियाँ हैं। यहाँ प्राइस कंट्रोलिंग नहीं है, आप दुकान पे जाओ, उसकी मर्जी है, वो 10 रुपये की चीज़ 100 रुपये में बेचे, कोई पूछने वाला नहीं। हालांकि प्राइस कंट्रोलिंग ज़रूरी है, SDM है, DC है, प्राइस कंट्रोलिंग सेल है, इधर वो काम ही नहीं करते। हालांकि सेहत के मुताबिक आप देख रहे हैं पंजाब में तो रोज़ाना सेहत का डायरेक्टर जो है, हेल्थ डायरेक्टर, वो कहीं न कहीं छापा लगाता है, कोई फैक्ट्री पकड़ता है, कोई नहीं। यहाँ पे आपने सुना है कि किसी ने जाके फैक्ट्री को बंद कराया, किसी ने जाके रेस्टोरेंट को सील कराया, किसी ने जाके बड़े होटल को बैन कराया? कुछ भी नहीं है। वजह यही है कि करप्शन है। वजह यही है कि करप्शन की वजह से कोई किसी को मानने के लिए तैयार नहीं। शुजरा साहब, आप एक अच्छे बेहतरीन सियासी वर्कर और रहनुमा रहे हैं। मौजूदा और माजी की जमहूरियत में आपको फ़र्क महसूस हो रहा है कि पहले जमहूरियत थी, अब जमहूरियत नहीं है? पहले जो है वो पीपल्स पार्टी में विल था, अब नहीं है। सर पहले पीपल्स पार्टी जमहूरी पार्टी थी और जमहूरियत का बहुत ख्याल रखती थी। बीबी साहिबा ने इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की सिर्फ जमहूरियत के खातिर। अब तो जमहूरियत नहीं, अब तो पैसा है, पैसा बोलता है। अभी जमहूरियत बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान में कोई भी किस्म की आप सोचें तो पाकिस्तान में कोई जमहूरियत नहीं है। सब अल्लाह के आसरे पे चल रहा है। अल्लाह ताला कैसे चला रहा है इस मुल्क को, ये उस मालिक को पता है, बाकी चलने के काबिल तो रहा ही नहीं है पाकिस्तान। आपको लग रहा है कि किसी सियासी जमात का सिंध में मुस्तकबिल देख रहे हैं, माँ सवाए पीपल्स पार्टी के और कोई जमात इनकी जगह ले सकती है? सर मैं करता धरता से अपील करूँगा कि हमें भी, सिंध वालों को भी सांस लेने की इजाज़त दे दें। अभी सांस घुट रहा है, हमारा सिंध के लोगों का सांस घुट रहा है, क्योंकि कभी भी ये डंप करके, वैसे भी कहा गया है कि क़यामत से पहले 40 साल पहले सिंध तबाह होगी, क्योंकि सिंध सूबा इस्लामी सूबा है और यहाँ पहले इस्लाम आया था एशिया में, तो सिंध में आया था। और सिंध के लोग जब हुज़ूर साईं से मिलने गए थे तो हुज़ूर साईं ने उनसे बात की थी कि ये सिंध के लोग हैं, पहचाना था उनको। और सिंध में असहाब रसूल दफन है। तो इस सिंध को तबाह करने वाले मौजूदा गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की है, जिन्होंने तबाह किया है। और इसको अल्लाह समझ दे कि सीधी तरह से चलें और गरीबों की खिदमत करें, वरना तो ये सिंध वैसे भी तबाह है, वैसे तबाह हो जाए। सर क्या आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी की मौजूदा क़यादत ने अवाम से राब्ते तोड़ दिए हैं? अवाम से अब कोई उनका ताल्लुक़ नहीं है, राब्ता है ही नहीं, तो समझते हैं? बिल्कुल राब्ता इनसे नहीं है। जो अपने MP MNA से कभी कोई वर्कर खड़े होकर क्वेश्चन करता है कि कुत्ते की तरह वो उनको भौंकते हैं ताकि वो चुप हो जाए बेचारा गरीब, और नहीं चुप डांटते हैं, मतलब नहीं अगर वो चुप करता तो फिर 2-4 अपने मुस्टंडे होते हैं उनको कह देते थे इनको तो 2-4 थप्पड़ लगा दो।
جیسے اسماعیل ڈائری کو ابھی جیل میں بند کروایا. ایک اسماعیل ڈائری کے نہیں، بہت سارے ایسے بندے ہیں کہ اگر منسٹر سے کوشچن کرتے ہیں، منسٹر باز نہیں آتا تو اس کو 2-4 تھپڑ لگا دیتے ہیں لوگ تاکہ وہ خاموش ہو جائے، اور وہ اگر نہیں مانا تو پھر پولیس لے جاتے ہیں. ابھی دیکھو جتوئی فیملی کتنی شریف فیملی ہے. غلام مصطفیٰ جتوئی کے شریف آدمی تھا، اس کے بچے شریف ہیں، اس کے گھر میں پولیس بھیج دی، ان کی عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کی. اسی طرح یہاں بلوچستان میں صالح بھوتانی صاحب کو ان کو اتنا تنگ کیا ہوا ہے. پیپلز پارٹی کا یہ شیوا تو نہیں تھا، وطیرہ ہی نہیں تھا کہ پیپلز پارٹی کسی کو بے عزت کرتی، ذلیل کرتی. یہ شیوا نہیں تھا. پیپلز پارٹی کی شیوا تھا خدمت کرنا، جو کہ اب میں نہیں ہے. اب تو جو بات کرتا ہے اس کو نکال دیتے ہیں. میں نے کہا نا آپ کو کہ یہ جو پرانے پیپلز پارٹی کے ہیں، آغا سرات درانی ہوا، منظور وسان ہوا، پیر مذہب ہوا، یا منسی صاحب ہوا، شعبان میرانی صاحب ہوا، اسی طرح وہ بٹ صاحب انتقال کر گئے بیچارے اس غم میں. خورشید شاہ ہے، عبداللہ خورشید شاہ نے اتنی محنت کی ہے بیچارے نے، اس کو بھی پیچھے سے آگ لگا دی ہے کہ نکالو اس کو. اب ایسے لوگ جنہوں نے زندگیاں گزاری پیپلز پارٹی میں، ان کے خلاف اگر پیپلز پارٹی کرے گی تو پھر پیپلز پارٹی کہاں رہے گی؟ ابھی تو چلو زور کے آگے وہ خاموش ہیں. لیکن میں نے جیسے کہا نا، زرداری صاحب کو اللہ تعالیٰ حیات دے، اگر انتقال ہوا تو پیپلز پارٹی تو بکھر جائے گی اگر ہاتھ نہیں رکھا تو. پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ پرانے ورکروں کو اپنے ساتھ رکھے، ہاتھ رکھے، ان کو عزت دے، تب کام چلے گا. ناظرین، یہ تھے حاجی مظفر علی شجرا صاحب، جنہوں نے کھل کر باتیں بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ پیپلز پارٹی نہیں. عبداللہ شاہ کیسے تھے، کراچی کا کیا حال بنا دیا ہے، ڈاکو راج کیسے ختم ہوگا، اور پیپلز پارٹی 3 دہائیوں سے آ رہی ہے، اور موجودہ پیپلز پارٹی اب کس نہج پر پہنچی ہے، انہوں نے کھل کر بتایا. امید ہے کہ کسی اور شخصیت کے ساتھ آپ کے ہاں حاضر ہوں گے. تب تک دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ. حامی و ناصر.